चुनांचे इन्हीं अहले बिदात की किताबें हैं राहतुल कुलूब और जवाहिर गैबी। चुनांचे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ सखरवी साहब दाम बरकातुम, उन्होंने इनकी किताबों के हवाले से ये सारी बात लिखी है कि उन्होंने राहतुल कुलूब और जवाहिर गैबी के अंदर तहरीर किया कि सफ़र का महीना जो मुहर्रम और रबीउल अव्वल के दरमियान में आता है, यह मुसीबतों का महीना है। इस महीने के अंदर कसरत से मुसीबतें और बलाएं उतरती हैं। फिर पूरी काउंटिंग की उसकी, और यह कहा कि पूरे साल के अंदर 10,80,000 मुसीबतें उतरती हैं। मौलवी साहब ने पूरी गिनती की है, पूरे साल में 10,80,000 मुसीबतें उतरती हैं, जिनमें से 9,20,000 मुसीबतें सिर्फ सफर के महीने में नाजिल होती हैं। और जो आदमी ये सुनेगा तो लाम बात है, उसने सफर के महीने में क्या काम करना है, डरेगा कि सारी मुसीबतों तो इसी महीने में आ गई, 9,20,000 यहां पर आ गई तो बाकी तो थोड़ी सी बच गई। और फिर उन्होंने कहा कि अब इससे बचने का तरीका यह कि जैसे ही सफर का महीना चढ़े तो भी एक खास तरीके से नमाज पढ़ी जाए। फिर वो सारी आगे तफसील लिखी कि यकम को ये नमाज पढ़नी है, फिर दरमियान में जाकर ये नमाज पढ़नी है, आखिरी 4 शंबे को इस तरह नमाज पढ़नी है। मसलन लिखा कि जब यकम सफर हो जाए, सफर का चांद चढ़ जाए, तो इस तरह से 4 रकतें पढ़ो, इस तरह से 4 रकतें पढ़ो कि नियत बांध ली। फिर पहली रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ के 15 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, सूरतुल काफिरून की तिलावत करो। दूसरी रकत में सूरह फातिहा पढ़ के 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। और फिर तीसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ के सूरतुल फलक 15 मरतबा पढ़ो। और चौथी रकत के अंदर सूरतुल फातिहा के बाद 15 मरतबा सूरतुल नास पढ़ो। फिर सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ो। फिर दुआ मांगो, फिर ये सारी मुसीबतें तुमसे टल जाएंगी। तो लिहाजा ये उन्होंने तरीका भी कर लिया। तो हकीकत यह है कि ये सारी बात अव्वल से आखिर तक ये सारी मनगढ़ंत है। इसलिए कि जब इसमें मुसीबतें उतरने का एतिकाद ही गलत है तो फिर उसको टालने की जो तरकीबें बतलाई जा रही हैं ये भी सारी मनगढ़ंत है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज़ेह इरशादात में इसकी नफ़ी की है। जो कुरान मजीद की आयत मैंने तिलावत की, इस आयत में भी इस बात की नफ़ी होती है कि किसी चीज़ के अंदर कोई नहूसत नहीं है। देखो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते, अब लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे, फिर उन पर मुसीबतें उतरती, अजाब नाजिल होते, तो वो कहते इन नबियों की नहूसत है, नौज़ बिल्लाह। तो कोई मान सकता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के आने से नहूसत आती है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरदीद की, फरमाया ताइरुकुम माकुम, मैं ये तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है। ये नहूसत जो तुम पर पड़ रही है ये तुम्हारे अपने आमाल की नहूसत है। आमाल को दुरुस्त कर लो, अजाब टल जाएंगे। आमाल की दुरुस्तगी की तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं कि जिससे ये नहूसतें टलें। अलबत्ता ये कह दिया कि ये महीना मनहूस है, लिहाजा इससे बचने के लिए ये काम कर लो। वो काम भी सारे मनगढ़ंत बना लिए। तो लिहाजा और जो कुरान मजीद की आयत जिक्र की है इसमें अल्लाह ने सराहतन फरमाया मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम, फरमाया जो कोई भी मुसीबत जमीन में नाजिल होती है या खुद तुम्हारी जानों में नाजिल होती है, इल्ला फी किताब मिन कब्ल अन नबराहा, फरमाया कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की किताब लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ है। फरमाया कि इसके जमीन में पैदा करने से पहले हमने लिख दिया था कि जो कुछ किसी पर मुसीबत, तकलीफ, गम, दुख आना था, फरमाया कि हमने इनके पैदा करने से पहले ही लोहे महफूज के अंदर उसको सबत करवा दिया था, लिखवा दिया था। इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, मैं कि ये बात अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह के लिए आसान है। तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि जो कुछ गम, दुख वगैरह ये आते हैं ये सब कुछ हमने पहले से लिख रखे, ना उस तकदीर के मुताबिक उतरते हैं। इसमें ना किसी दिन का दखल है, ना किसी महीने का दखल है, ना किसी साल का दखल है। हाँ अलबत्ता आदमी के अपने बद आमालियों की नहुसत होती है, बद अमलियां करता है, उसके ऊपर अल्लाह ताला की नाराजगी उतरती है। तो लिहाजा अपनी बद आमालियों से तौबा करनी चाहिए। जैसे आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान तरह तरह के मसाइब का, तकालीफ का शिकार है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम खुद इस्लाम से दूर हो चुके हैं। अगर इस्लाम की तरफ आ जाए और अपने आमाल को दुरुस्त कर लें तो फिर अल्लाह ताला के भी अच्छे फैसले हमारे बारे में नाजिल हों। तो ये नहुसत की कतन यहां पर नफी की गई है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज़ेह इरशादात में फरमाया, चुनांचे सही बुखारी की हदीस है,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ 4 باتوں کی نفی فرمائی. فرمایا کہ عدوہ کوئی چیز نہیں، یہ عدوہ سے متعلق جو خیالات ہیں سب غلط ہیں، یہ طیارہ حامہ یہ سب بے اصل چیزیں ہیں. ولا سفر، اور ماہ سفر سے متعلق جتنے خیالات ہیں یہ سب غلط ہیں. دیکھو لا سفر کہہ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعی طور پر یہ ماہ سفر سے متعلق جتنے خیالات اور توہمات ہیں سب کی نفی فرما دی. اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. ان کے اندر سفرہ کے ساتھ ولا غولہ، کہ غولے بیابانی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور لفظ کی بھی آیا ہے ولا نوع، کہ یہ ستاروں سے متعلق جو تم نے اعتقادات بنا رکھے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فلاں کی وجہ سے فلاں چیز ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تو یہ 5-6 الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے قیامت تک کے آنے والے اور اس سے پہلے بھی جتنے توہمات موجود تھے اور آئندہ بھی آنے والے تھے سب کی نفی فرما دی. ان الفاظ کے میں مختصر بس وضاحت آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ولا عدوہ، فرمایا کہ عدوہ کوئی چیز نہیں. عدوہ کہتے ہیں متعدی بیماری کو. یہ جاہلیت میں بھی بعض بیماریوں کو متعدی سمجھتے تھے کہ خارش کی بیماری ہوگی، چیچک کی بیماری ہو گئی، خسرہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، چھوت چھات کی بیماریاں، اور ان کے بارے میں ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اپنے طور پہ لگ جاتی ہیں. اس لیے جس کسی بیچارے کو ایسی بیماری لگ جاتی، چیچک ہو گیا، خسرہ ہو گیا، خارش لگ گئی، وہ اس کی شامت آ جاتی. اس کو تو بس چھوت سمجھ کر بالکل اس کے کھانے پینے کے برتن علیحدہ کر دیے، رہن سہن کا بستر علیحدہ کر دیا، اس کے ساتھ بول چال اٹھنا بیٹھنا سب ختم کر دیتے. اور اسی طرح کے خیالات یہ ہمارے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. بعض بیماریوں کو یہاں پر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ متعدی بیماریاں ہیں کہ اپنے آپ ہی دوسرے کو لگ جاتی ہیں. اسے ایسی بیماری کسی بیچارے کو لگ جائے تو پھر یہ کہ اس سے بالکل دور رہتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں تو دستانے چڑھا کے دیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کے، جیسے آج کل ڈاکٹر نے یہ جراثیموں کو اتنا دماغوں پہ چڑھا دیا کہ بھائی یہ بیمار ہے نا اس سے دور ہی رہو ورنہ اس کے جراثیم نکل کے آپ کو چمٹ جائیں گے. جو جتنے زیادہ بچتے ہیں اتنے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. کیا ڈاکٹر نہیں مرتے؟ سارے مرتے ہیں. تو بیمار نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ہر وقت کیمیکل لگاتے رہتے ہیں کوئی جراثیم نہ چمٹ جائے، حالانکہ انہیں بھی چمٹتے ہیں جراثیم. حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری کا آنا یہ محض اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور شفا کا ملنا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. بیماری شفا یہ صرف اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کسی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے طور پر ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی نفی فرما رہے کہ لا عدوہ، کہ یہ جو بیماریوں کے متعدی ہونے کا خیال بنا رکھا ہے اور یہ سمجھ لیا کہ بیماریاں اپنے طور پہ لگ جاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. چنانچہ ایک دیہاتی آدمی آ گیا، آپ نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا. جب آپ نے یہ نفی فرمائی کہ لا عدوہ یہ بیماری متعدی ہو کے نہیں لگتی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ ہیں، کسی ایک اونٹ کے ہونٹ کے اندر خارش کی بیماری شروع ہوتی ہے، پھیلتے پھیلتے سارے بدن میں چلی گئی، یا اس کے دم کے اندر یہ خارش کی بیماری لگی، پھیلتے پھیلتے سارے بدن میں آ گئی، پھر یہ کہ دوسرے اونٹ کو لگ گئی، تیسرے کو، بہت سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، خارشی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کی بجائے اس سے سوال کیا. میں کہ اچھا یہ بتاؤ فمن اجرب الاول، کہ پہلے اونٹ کو بیماری خارش کی کس نے لگائی؟ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایک کی دوسرے کو لگی، یہ بتلاؤ کہ جو پہلا اونٹ جس کو خارش یہ ہونٹ سے شروع ہو کے پھیلی ہے اس کو بیماری کس نے لگائی؟ تو دیہاتی لاجواب ہو گیا. تو آپ علیہ السلام کے کہنے مقصد یہ تھا کہ جس ذات نے اس پہلے اونٹ کو بیماری لگائی ہے وہی ذات دوسرے کو بھی لگاتی ہے، وہی ذات تیسرے کو بھی لگاتی ہے. یہ اپنے طور پر بیماری خود بخود پھیل کے نہیں لگتی، ورنہ یہ کہ پہلے کو بیماری پھر کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو بھی جب اللہ لگا رہے ہیں تو دوسرے اور تیسرے کو بھی اللہ رب العزت نے لگایا. یہ آج کل بھی یہ وبائیں پھیلتی ہیں تو دیکھو یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے مر جاتے ہیں. ہمارے لالیہ میں ایک مرتبہ وبا پھیلی، 32 آدمی مرے تھے، ہیضے کی بیماری پھیلی
हालांकि वहां पर के हजारों की तादाद में लोग बसते हैं, हजारों में से 32 आदमी मर गए तो क्या कहा जाए। तो अगर वबा फैली है, अल्लाह ताला की तरफ से 32 अफराद उनकी मौत मुकद्दर थी, वो मर गए, बाकियों की मुकद्दर नहीं थी, ना वो नहीं मरे, मैं भी आपके सामने जिंदा बैठा हूं, तो कोई नहीं मरा। हजरत मौलाना याहया मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, उनके ज़माने में हैज़े की वबा फैली कि जो अमरूद खाता था, मशहूर हो गया, जो अमरूद खाता है ना उसको ये हैज़ा होता है, ला वो मर जाता है। कसरत से लोग मरने लगे। अब नतीजा ये हुआ कि लोग मुर्दों से भी डरते कि अगर मुर्दे को हाथ लगाए तो मुझे भी ये बीमारी चिमट जाएगी, और मुर्दों को गुस्ल देने वाला कोई नहीं, नमाज जनाजा तो बाद में पढ़नी है, गुस्ल देने वाला कोई नहीं। हज़रत मौलाना याहया मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो और एक और मौलवी साहब, इन दोनों ने ये जिम्मेदारी उठाई, जितने आदमी मरते सबको गुस्ल देते, या फिर लोगों कहते भाई चारपाई तो उठा लो, चारपाई उठा के ले जाते, वहां पर नमाज जनाजा पढ़ाकर फिर अपने हाथों से दफना देते, और सारा दिन बैठकर झोलियां भर के अमरूदों की लाते, दरवाजों के आगे चबूतरे पर बैठ कर लोगों के सामने खाते। क्यों कर रहे थे ऐसा? ये इसलिए कर रहे थे कि लोगों को बतलाया जाए कि भाई बीमारियां इन अमरूदों में नहीं, बीमारी तो अल्लाह की तरफ से आती है, जिसके हक में मुकद्दर है वो बीमार होगा, मरेगा भी, और जिसके हक में मुकद्दर नहीं वो चाहे झोलियां भर के भी अमरूद खाएगा, उसे बीमारी नहीं लगेगी। चांचे वो सारे वबाई जमाने के अंदर कहते हैं हमने रोटी के एक लुकमा नहीं खाया, अमरूदों पे गुजारा किया। ये होते हैं कामिल एतिकाद वाले, अल्लाह की जात पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने रोटी नहीं खाई, अमरूद ही खाते रहे, सुबह दोपहर शाम अमरूदों पे गुजारा, और तमाम मुर्दे नहलाते, लेकिन उन्हें तो कोई छूत की बीमारी नहीं लगी, और लोग डरते फिरते थे कि कहीं हमें भी हैजा ना हो जाए। तो ये बीमारियों का मुतद्दी होना यह अपने आप नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से है। तो एक मुसलमान का एतिकाब यही होना चाहिए, बीमारी या उसकी शिफा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से है, जो मुकद्दर में है वो होके रहेगा। अलबत्ता इससे आगे एक जुमला आपने फरमाया, फर्री मिनल मजलूमी कमा तफिर्रु मिनल असदी, मैं कि कोढ़ के मरज वाले आदमी से ऐसे भागो जैसे कि तुम शेर से डर के भागते हो। अब इससे बाद लोगों ने समझा कि वो बीमारी मुतद्दी होकर लग जाएगी, इसलिए फरमाया भागो। हालांकि इस चीज की तो आप नफी कर रहे हैं कि बीमारी मुतद्दी होकर नहीं लगती, लेकिन यहां फरमाया कि मजलूमी से भागो जैसा कि तुम शेर से डर के भागते हो। क्या मतलब? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोर एतिकाद वालों को फरमाया, फरमाया कि आप दूर रहो कहीं तुम्हारा नजरिया खराब ना हो जाए। इसलिए कि अगर कोढ़ वाले के साथ बैठ के मसलन आप बैठे, आपको कोढ़ की बीमारी लग गई, तो कमजोर एतिकाद वाले समझेगा उसके साथ बैठा था इसलिए बीमारी लगी, ना बैठता तो ना लगती, एतिकाद खराब हो गया ना। इसलिए मैं कि ऐसा जो कमजोर एतिकाद वाला है उसको चाहिए कि दूर ही रहे, जैसे शेर से डर के दूर रहता है। वरना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल एतिकाद वाले थे ना। एक कोढ़ वाला आ गया, आपके साथ खाना खा रहे थे, उसका हाथ पकड़कर आपने साथ बिठा लिया और फिर मेरे साथ बैठकर खाओ, तो लोगों को दिखाया कि देखो ये अपने आप बीमारियां नहीं लगती। हालांकि जिनका एतिकाद कमजोर होता है उनको फरमाया कि ऐसा ना करे कि अगर बीमारी लगेगी अल्लाह की तरफ से, और वो समझेंगे कि मैं इसके साथ बैठा था इसलिए बीमार हो गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर ये हिफाजती टीके वगैरह नहीं लगवाने चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए। शरीयत ने इसका खुद हुक्म दिया है कि दवाई बूटी अपनी करो, दाम दरूद करने का हुक्म है, लेकिन यह सबब के दर्जे में होना चाहिए, इसको मौसिर ना समझा जाए। मौसिर हकीकी सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। ये इत्तिकार रखे कि बीमारी आएगी वो भी अल्लाह की तरफ से, शिफा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, ये दवाइयां वगैरह लेना ये सबब है, मैं इसलिए मैं इख्तियार कर रहा हूं। आजकल ये हिफाजती टीकों को ना हद से ज्यादा बढ़ा दिया गया। भाई ये इत्तिकाद है कि जिसको हिफाजती टीके लग गए ना वो तो महफूज हो गया। हालांकि परसों के अखबार में एक खबर थी, एक बच्चे को लगातार 7 मरतबा वो कतरे पिलाए गए, ये पोलियो पिलाते हैं, इसके बावजूद उसको पोलियो की मरज लाहिक हो गई। तो फिर क्या कहा जाएगा कि कतरे नहीं पिए इसलिए लगी, उसने तो कतरे पिए थे फिर भी लग गई। तो मालूम है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसके हक में मुकद्दर है उसको लगनी है। फिर इस कदर ज्यादा तशद्दुद करने की क्या जरूरत है? हाँ पुलिस वो फिर रही है, मर भी रहे हैं, फिर भी कहते हैं जबरदस्ती पिलाओ, जो नहीं पिलाए गए तो उसको क्या पुलिस के हवाले कर दो, मुकदमा चलाया जाए। भाई जो पिलाता है पिलाओ, नहीं पिलाता है तो ना पिलाओ। या ये एतकार रख रहे हैं जिसको पिला दिया जाएगा वो महफूज हो जाएगा, जिसने नहीं पिया
وہ ضرور ضرور پولیو کی مرض میں گرفتار ہو جائے گا یا اور کوئی وبائی مرض لگ جائے گی، یہ اعتقاد ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان کا اعتقاد یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے وہ، لیکن سبب کے درجے میں اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ بیماری آئے گی بھی تو اللہ کی طرف سے آئے گی، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تو وہ بیماری نہیں آئے گی۔ تو لا ادوا فرمایا کہ بیماری اپنے آپ متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے لگتی ہے۔ اور دوسرا میں ولا تیارہ تھا، تیارہ کہتے ہیں بدشگونی لینا، چنانچہ اہل عرب کے اندر بھی تھا، ہمارے یہ معاشرے کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ جب سفر پر نکلتے کسی پرندے کو اڑاتے، کسی جانور کو بھگاتے، ہرن وغیرہ کو، اگر وہ دائیں جانب کو اڑتا تو کہتے ہیں یہ سفر مبارک ہوگا، اسے اس سفر پر چلے جاتے۔ اگر وہ بائیں طرف کو اڑ گیا یا جانور بائیں طرف کو بھاگا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر نامبارک ہوگا، منحوس ہوگا، اس لیے وہیں سے واپس پلٹ آتے۔ تو فرمایا کہ ولا تیارہ تھا، اس طرح کی بدشگونی کا اسلام کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں کہ وہ رائج ہیں، فال نکالتے ہیں، طوطے کو بٹھا دیا، دیکھو جیسے وہ جانوروں کو سمجھتے تھے یہ گویا کہ قسمت کو جانتے ہیں، ایسے آج کل قسمت کو جاننے والا طوطا بنا رکھا ہے۔ طوطے نے فال نکال دی، وہ اسی کے اوپر اعتقاد جما لیا کہ بعد طوطے نے جو میری قسمت نکالے وہی میری قسمت میں لکھا ہے، گویا کہ طوطا لوہے محفوظ پڑھ کے اس کی قسمت نکال رہا ہے۔ تو یہ ولا تیارہ کے اندر یہ تمام قسم کے ان خیالات کی بھی نفی کی گئی ہے کہ بدشگونی کوئی اس کی حقیقت اور کوئی اس کی اصل نہیں ہے، یہ محض لوگوں کا اپنا ایک گمان ہے جس کی بنا پر کیا ہے، فرمایا کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی بھی چیز تم کو اپنے مقصد کی طرف جانے سے نہ روکے۔ پرندے کیا ہیں؟ پرندے تو اڑتے رہتے ہیں، نہ کوئی دائیں طرف کو اڑے گا، کسی کے جی میں آئے گا تو بائیں طرف کو اڑ جائے گا، اس سے تمہاری قسمت کا اور تمہارے نفع نقصان کا کیا تعلق ہے؟ اس میں ولا تیارہ تھا۔ اور ولا حامتا، فرمایا کہ حامہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ حامہ سے متعلق مختلف خیالات تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو آدمی قتل کیا جاتا ہے تو اس کے سر میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے، اس کے سر میں سے ایک پرندہ نکلتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، پریشان حال گھومتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، جب تک اس کا قصاص اور بدلہ نہ لیا جائے تو وہ جو پرندہ اس کی جو روح کی شکل نکلا ہے وہ اسی طرح سرگرداں پھرتا رہے گا۔ ہاں جب اس کا بدلہ لے لیا تو پھر یہ کہ اس کو سکون مل جاتا ہے، تو وہ حامہ کہتے ہیں اس کو۔ بعض کہتے تھے حامہ الو کو کہتے ہیں، حامہ الو۔ اس الو کے متعلق جیسے آج کل بھی ہے کہ الو اگر کسی کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تو کہتے ہیں یہاں پر نحوست ہوگی، لوگ سارے بے وقوف اور پاگل ہو جائیں گے، الو بن جائیں گے۔ تو یہ الو کے متعلق خیالات۔ اور بعض کہتے تھے جس کو جب قبر میں آدمی کو دفنا دیا جاتا ہے، جب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو پھر اس کی روح جو ہے نا وہ نکلتی ہے، حالانکہ روح تو پہلے نکل گئی، وہ کہتے ہیں اب نکلی ہے، پھر وہ جانور کی شکل میں اڑتی پھرتی رہتی ہے، وہ گھروں کی منڈیروں پہ بھی آ کے بیٹھتی ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اعتقادات پائے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کی ارواح جو ہیں وہ اس طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں، حالانکہ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں اعتقاد دیا ہے وہ یہ کہ ارواح نکلنے کے بعد اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ فرمایا کہ نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتے اور موت کے وقت بھی قبض کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جن کی نیند میں قبض کی گئی تھی ایک گونا تعلق رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سانس چلتی ہے، نبض اچھلتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کی حیات باطل نہیں ہوتی، لیکن وہ کہ ایک اجل مقررہ تک تھی اور پھر دوبارہ بھیج دی گئی، جب تک موت نہیں آئے گی پھر وہ دوبارہ آ جاتی ہے۔ لیکن وہ کہ جن کے اوپر موت کا فیصلہ کر دیا ان کی روح کو ہم روک لیتے ہیں، ان کو پھر دنیا میں نہیں بھیجتے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کو یہ ارواح آ کر منڈیر پہ بیٹھتی ہیں اور آ کر کھانا مانگتی ہیں کہ ہمیں کوئی ساگ روٹی کھلاؤ، پھر آ کر کھانا مانگتی ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو نیک روح ہے، فرمایا وہ تو جنت کے مزے کر رہی ہے، جنت کے پھل کھاتی ہے، وہاں پر اڑتی ہے، بسیرا کرتی ہے عرش سے لٹکی ہوئی کندیلوں کے اندر، فرمایا کہ اس کو تو یہاں دنیا میں آپ کی ساگ روٹی کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جنت کے جو جس کو میوے ملیں تو بتلائے کہ اس کو چھوڑ کر وہ دنیا کی دال روٹی کھانے آئے گا۔ فرمایا اگر وہ بد روح ہے، برا آدمی تھا، اس کی روح تو فرمایا کہ سجین کے قید خانے میں ہے،
اس کو وہاں سے آنے کون دے گا کہ جاؤ دنیا میں جا کے روٹی کھا کے آ جاؤ؟ اتنی دیر میں آپ کو کیا ملاقات کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ کوئی دنیا کی جیل تھوڑی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جیل ہے، فرمایا اس کو آنے کون دے گا؟ تو لہذا یہ ارواح کا اس دنیا کے اندر آنے کا جو نظریہ اپنا رکھا ہے یہ بھی وہ جاہلیت کے نظریے سے متشابہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے ارواح اس طرح نکل کر اڑتی پھرتی رہتی ہیں، تو فرمایا ولا حامتا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ولا سفر یہ میں نے پیچھے ذکر کر دیا، اتنا ولا غولا، فرمایا یہ غولے بیابانی سے متعلق جو خیالات اور اعتقادات ہیں یہ بھی اپنے من گھڑت ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جنگلات کے اندر کچھ جنات رہتے ہیں خاص قسم کے، جنہیں ہم چلیڈے کہتے ہیں، وہ مختلف شکلیں بدل کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کسی کو رستہ بھٹکا دیا، کسی کو کچھ تکلیف دے دی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کا وجود نہیں، وجود ہے، لیکن میں کہ اس کے متعلق جو نظریات بنا رکھے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں جو جنگل سے گزر ہوتا تو وہاں کہتے ہیں اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے اس کی میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ حالانکہ پناہ کس کی طلب کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، پناہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس وادی کا، اس جنگل کا جو سردار جن ہے اس کی میں پناہ حاصل کرتا ہوں۔ میں کہ ان نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پناہ اللہ کی طلب کرو۔ یہ جنات بھی کسی کو اپنے طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ضرر پہنچا سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جادوگروں وغیرہ سے متعلق اللہ فرمائے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو جادوگر ہے یہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے ہی۔ تو حاصل یہ کہ جو کچھ کو نفع پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کسی کو تکلیف آتی ہے، خوشی آتی ہے، میں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور ایک فرمایا ولا نوا، یہ ستاروں سے متعلق ان کا اعتقاد تھا، ستاروں کو بارشوں کے برسنے میں مؤثر سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ جو نا اس کی وجہ بارش ہوگی، فلاں جب بارش ہوتی کہتے مطرنا بنوع کذا، کہ ہمارے اوپر بارش برسائے گی فلاں قسم کے ستارے کی وجہ سے۔ تو ہمیں کہ ولا نوا، یہ ستاروں کی اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی کہ ستاروں کی نفی کی، ستارے تو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن میں کہ ستارے کیا ہے؟ یہ تو نشان ہے، یہ تو کیا نشان ہے، بھٹک جاؤ رستہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو ان سے مزین کر دیا ہے، اور جنات اور شیاطین جو اوپر چڑھتے ہیں ان کو رجم کے لیے ہم نے ان کو مقرر کر رکھا ہے، یہ اوپر جاتے ہیں ستارہ ٹوٹ کے ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے۔ میں کہ یہ اس لیے ہم نے یہ ستارے بنائے ہیں، یہ بارشوں کا برسانا یا نہ برسانا فرمایا یہ ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے، یہ ستاروں کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ بارشیں برسائیں۔ بہرحال یہ دیکھو جتنے بھی جاہلیت میں اعتقادات تھے یا قیامت تک آنے والے جتنے نظریات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی سراسر نفی فرما دی۔ اس طرح کے توہمات اور خیالات کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جو عوام کو یہ غلط سلط اس طرح کی باتیں بیان کر کے پھر یہ کہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ خود عوام کو یہ سمجھنا چاہیے جب ہمیں شریعت اسلامیہ ان چیزوں سے منع کر رہی ہے، پھر ہم خام خواہ کیوں چند لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا اعتقاد بھی خراب کریں اور اپنا مال بھی لٹائیں اور اپنے اعمال بھی خراب کریں۔ تو خود انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی جو شریعت میں کوئی اصل نہیں، تو ان سے بچیں، اور جو کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ ہاں نحوست میں نے بتایا نحوست ہوتی ہے بد عملیوں کی، تو بد عملیوں سے توبہ کی جائے، اچھے اعمال کو اختیار کیا جائے، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ برکتیں برکتیں ہیں۔ ورنہ کسی دن کے اندر، کسی مہینے میں یا کسی خاص سال کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس طرح کا تصور رکھنا یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے متصادم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی اعتقادات کے اوپر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جاہلیت کے نظریات اور توہمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی مسلمان حاضر ہیں
یا اللہ سب کے گناہوں کی معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں بیماریاں یا اللہ سب کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بلکہ تمام عالم اسلام کے اندر یا اللہ سکھ امن اور چین کو پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ بدامنی کو، فساد کو، آپس کے جنگ و جدال کو یا اللہ ختم فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔